صلی اللہ تعالی وسلم نے جو دین متین ہمیں تک پہنچایا ہے، ہمیں عطا کیا ہے، اس کے اندر وراثت کی تقسیم کا بہت اہم ترین معاملہ رہا ہے کہ آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کا مال جو ہوتا ہے اب وہ اس کا مالک نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اب اس کے انتقال کے بعد اس مال کا مالک خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ تو آدمی جب زندہ ہے اس وقت میں جتنا چاہے خیرات کر سکتا ہے، جتنا چاہے وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ آدمی چاہے اگر اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، وہ 1,00,000 روپے بھی اگر وہ غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہے، کسی کو دے دے، دوست کو دے دے، فقیر کو دے دے، مدرسے میں دے دے، یتیم خانے میں دے دے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کر دے، پورا اس کو اختیار ہے، کیونکہ وہ مال کا مالک ہے۔ زندگی میں وہ جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی انتقال کا وقت ہے اور انتقال کے وقت میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری وصیت لکھو، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، وکیل بھی بیٹھا ہے اور اسٹیمپ بھی ہو رہا ہے، لیکن لکھ رہا ہے وصیت میں کہ میرے مرنے کے بعد میرے 1,00,000 روپے میں سے 50,000 روپے یتیم خانے میں دے دو، یا مدرسے میں دے دو، یا صدقہ کر دو، مسکین کو دے دو، کچھ بھی اس طرح سے وہ 50,000 روپے بھی اگر صدقہ کر رہا ہے یا 1,00,000 روپے بھی صدقہ لکھا رہا ہے، اس کی بات شریعت نہیں مانتی۔ شریعت میں وہ بات فیل ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ وصیت لکھ دے، اگرچہ کہ وہ کاغذ کے اوپر 2 گواہ کے بھی دستخط ہو، وہ چیز نہیں مانی جائے گی، کیونکہ انتقال کے بعد اب وہ اس کا مالک نہیں رہا۔ اب شرعی حکم یہ ہوگا کہ جیسے اس کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس 1,00,000 روپیہ نکلا، اس کے پاس پیسہ اتنا تھا، تو اب وہ پیسے کا کیا کریں گے؟ وہ انتقال ہونے کے بعد اس کا کفن، اس کا دفن، اس کی قبر کا پورا جو خرچہ رہے گا، پہلے وہ 1,00,000 روپے میں سے خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو پیسہ بچے گا، اس پیسے سے اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا تو وہ قرض باقی ہے، کیونکہ اگر قرض ادا نہیں کیا تو عذاب ہوگا آگے، لہٰذا پہلے کیا کریں گے؟ بیوی کا قرض اس میں سے مہر ادا کر دیں گے۔ مہر ادا کر دینے کے بعد اب لوگوں کو جو باقی تھا وہ پیسہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اب جو پیسہ بچتا ہے وہ پیسہ تقسیم ہوگا، تو پہلے جو تقسیم ہوگا اس میں سے اگر اس نے وصیت کی تھی کہ میرا پیسہ اتنا وہاں پر دے دو، اتنا یہاں پر دے دو، تو اس میں سے دیکھا جائے گا کہ 1/3 کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ کتنے کی اجازت دی ہے؟ 1/3۔ 1/3 کا مطلب ہوتا ہے 1/3، 1/3 یعنی 33% سمجھ لیں آپ، اراؤنڈ 33% جو ہے صدقہ کر سکتا ہے۔ کتنا پیسہ؟ 1,00,000 روپیہ تھا اس کے پاس موت کے وقت میں، اب اس کے کفن دفن میں 20,000 روپے نکل گئے، اب بچے کیا 80,000، بیوی کا بھی مہر تھا 10,000 روپے، وہ بھی ادا کر دیا، اب بچا کیا 70,000۔ اس میں سے بھی اور جو ہے ایک 10,000 روپے قرضہ کسی کو دینا تھا، وہ بھی لوگوں کو دے دیا، اب بچا کتنا 60,000۔ تو اب جو 60,000 روپے بچا ہے وہ 60,000 اس نے یہ وصیت کی تھی میرے مرنے کے بعد میرے پیسے میں سے 50,000 روپے خیرات کر دو، صدقہ کر دو، یتیموں میں دے دو، یتیم خانے میں، مدرسے میں دے دو، تو اب وہ 60,000 اس کے بولنے پر، 50,000 بولنے پر نہیں دیے جائیں گے۔ جو رقم بچی اس رقم کا 1/3 حصہ ہی صدقہ کر سکتا ہے۔ 1/3 کا مطلب اگر 60,000 بچے ہیں تو اس میں سے 20,000 روپے اب وہ اس کا مال خیرات ہوگا۔ وصیت میں تو 50,000 لکھا تھا لیکن خیرات کتنا ہوگا؟ 20,000۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی جن عرض کیا کہ رسول اللہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ مال ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ مال میرے مرنے کے بعد لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ 2 حصے میں غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، ایک حصہ اپنی بیٹی کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کے لیے کم ہے اور زیادہ رکھو، اتنا زیادہ صدقہ نہیں کرو، کم کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں آدھا مال صدقہ کر دیتا ہوں، مرنے کے بعد آدھا مال میرا وراثت کا غریبوں میں، یتیموں میں، آدھا مال میری اولاد کے لیے، یعنی ایک ہی بیٹی تھی ان کی اور مال بہت زیادہ تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے، جو تم صدقہ کر رہے ہیں یہ بھی زیادہ ہے، آدھا نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں 2 حصے اپنی بیٹی کو رکھ دیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، پھر اجازت دے دی کرنے کی، تو اگر ہو تو اور کم کرے، یعنی 33% یہ میکسیمم ہے۔ کوئی آدمی مرنے کے وقت اگر لکھ دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا پیسے میں سے ادھر یہ کرو یہ کرو، تو اس کی بات اس وقت وہ لکھ دے گا، لیکن جب فیصلے ہوں گے شریعت کی روشنی میں، جیسے ہم جامع نظامیہ جاتے ہیں، بڑے بڑے مفتیان اکرام وہاں ہوتے ہیں، تو وہ دیکھنے کے بعد وہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اچھے انداز میں وہ پورا ایک پیپر پر لکھ کر دیتے ہیں، ایسا 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 کرنا چاہیے۔ وہ ان کا معاملہ سن لے گا، مفتی صاحب کی بات سن کر گھر میں اس کے کاپیز بنا لینا، اگر ایسا کچھ معاملہ ہے تو اس فتوے کے کاپیز بنا لے، اور اسی پر سب جنے متفق ہو جانا چاہیے کہ ہاں بھائی جو فتویٰ ہے وہ اللہ کا حکم ہے، کیوں مرنے والا تو مر گیا،
اب وہ مال کا مالک اللہ ہے، تو اب اللہ کی کتاب سے فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ کی کتاب میں بیوی کا حصہ جو رکھا گیا ہے وہ 1/8 رکھا گیا ہے۔ کتنا؟ 1/8۔ 1/4 کا مطلب ہوتا ہے 4 آنے۔ 25% کو کیا بولتے ہیں؟ 4 آنے بولتے ہیں۔ 2 آنے کا مطلب ہوتا ہے 4 آنے کا بھی آدھا، 12.5% جو ہوتا ہے۔ تو آدمی جب مر جاتا ہے، اس کا جو ہے جنازہ کا خرچہ، اس کی قبر کا خرچہ، بیوی کا مہر بھی ادا کر دیے، کسی کو قرضہ باقی تھا تو وہ پیسے بھی ادا کر دیے۔ اب جو اماؤنٹ بچی سالڈ 1 لاکھ روپے اگر بچ گئی تو وہ 1 لاکھ روپے میں سے سب سے پہلے اب کس کو دیں گے؟ بیوی کو دیں گے۔ کتنے پرسنٹ؟ 12.5%۔ بولیے نا، کتنا دیں گے؟ 12.5%۔ یہ بیوی کا نکل جاتا ہے، یعنی 4 آنے کا بھی آدھا سمجھ لو، 2 آنے جو ہوتے ہیں اتنا دے دیں گے۔ اس کے بعد جو اماؤنٹ بچتی ہے وہ اماؤنٹ کو پھر بیٹوں میں اور بیٹیوں میں تقسیم کریں گے۔ تو بیٹوں کے لیے اب مثال کے طور پر 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو 2 بیٹیوں کے 2 حصے، 2 بیٹوں کے 4 حصے، تو جملہ 6 حصے بنائیں گے۔ ایک بیٹے کو 2 حصے دیں گے اور ایک بیٹے کو 2 حصے دیں گے، بیٹی کو 1 حصہ دیں گے اور ایک بیٹی کو 1 حصہ، یعنی 10,000 ایک بیٹی کو ملا، 10,000 اور ایک بیٹی کو ملا، بیٹے کو 20,000 اور ایک بیٹے کو 20,000۔ یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ اگر زندہ ہے آدمی، وہ کسی کو دے رہا ہے، جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے کم دے دے، اس میں اس کو اختیار ہے۔ جیسے کپڑا خرید کر لاتے ہیں، بچوں کو بناتے ہیں، تو ایک بچے کو 500 روپے کا کپڑا بنا دیتے ہیں اور ایک کو 800 روپے کا بنا دیتے ہیں، تو اختیار ہے۔ ایک کو 500 کا سلا دیا، ایک کو 800 کا سلا دیا، ایک کو 1000 روپے کا سلا دیا، پورے اپنے ہی بچے ہیں، جس کو جیسا ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے دکان پہ سے لے لیے۔ لیکن مرنے کے بعد اب ایک کو کم ایک کو زیادہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ پیسہ اللہ کی کتاب کے حساب سے تقسیم ہوگا اور برابر برابر تقسیم ہوگا۔ کوئی اگر بیٹی کو نہیں دینا ہے، اس طرح سے لڑکے کرتے ہیں، آدمی کی بدنیتی ہوتی ہے، اور بدنیتی ظلم یہ کرتے ہیں کہ 2-3 بھائی آپس میں، باپ کا جو مال رہتا ہے، باپ مرنے کے بعد 2 بھائی 3 بھائی کیا کہتے ہیں، چلو اپن آپس میں بانٹ لیں گے، یہ 5 لاکھ تو رکھ لے، 5 لاکھ میں رکھ لیتا ہوں، 5 لاکھ یہ رکھ لیں گے، اور 2 بہنیں ہیں، دونوں بہنوں کو بھی نہیں دیں گے۔ حرام حرام حرام، یہ تینوں کے تینوں جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تینوں نے بھی مال ہڑپ لیا ہے، غصب کر لیے ہیں لوگ۔ یہ لوگ وراثت کا مال کیا کریں، غصب کھا لیے، اپنے حلق سے اتار لیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک میں، کہ مال باپ کے انتقال کے بعد، ماں کے انتقال کے بعد، ماں کا سونا تھا، چاندی تھی، کپڑے تھے قیمتی، مہنگے مہنگے کپڑے تھے، وہ کپڑے پورے کے پورے کیا کریں، ہم رکھ لیں گے، بھائیاں رکھ لے رہے ہیں، بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہنوں کا حصہ شریعت نے رکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھا ہے۔ اس کا انکار کر دینا تو آیات قرآنی کا انکار ہو جائے گا، احادیث مبارکہ کا انکار ہوگا۔ انکار نہیں کرتے لوگ، لیکن پریکٹیکل انکار کرتے ہیں۔ جیسے ہم نماز کا انکار نہیں کرتے، لیکن کیا کرتے، آتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، تو پھر جمعے کو ہی نصیب ہوتی ہے نماز، تو پھر جمعے کو ہی آتے ہیں۔ تو اس طرح نماز نہیں پڑھنا جیسا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، ایسے ہی مال غصب کر لینا، وراثت کا مال، باپ مر جانے کے بعد اس کا مال متاع سب کا سب قبضہ کر لینا۔ وہ پیپراں لے لیں گے، تجوری کے اندر پیپراں ہیں، وہاں پر ملگی تھی اس پہ قبضہ کر لوں گا، گھر تھا اس پہ قبضہ کر لوں گا، اور ان کے پاس کار تھی، پیسہ تھا، کیش تھا، کچھ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام پر آپس میں لڑکے بھائیاں مل کے لے لیتے ہیں، اور عورتوں کو جو بہنیں ہوتی ہیں ان کو نہیں دیتے ہیں، تو وہ نہیں دیتی ہے، پھر ان کا باپ بھی ویسا ہی کیا ہوا رہتا ہے، وہ بھی اپنی پھوپھیوں کو نہیں دیا ہوا رہتا، اس کا بھی اوپر ایسا، تو وہ بدترین سلسلہ چلتے رہتا ہے کہ بہنوں کا حق ڈباؤ اور کر لو۔ اب اس طرح سے وہ اپنی اولاد کو دے کر جاتے ہیں، وہ پھر اولاد بھی ویسے ہی لڑتی ہے، لڑ کر وہ کھا جاتی ہے اور بہنوں کا حق کرتی ہے۔ تو اس طرح سے نسل در نسل ظلم اور زیادتی، سب کے سب جہنم میں جانے کی تیاریاں کرتے ہیں، دنیا کے چھوٹے سے مال کے لیے اللہ کے کتاب کے احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جو اس طرح سے کرتے ہیں، اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ تو وصیت لکھ دینا چاہیے، ہر آدمی کو وصیت لکھنا چاہیے۔ اب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں وصیت کیا لکھوں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، میں کو تو خود میرے پاس ہے کیا کہ میں وصیت لکھوں۔ تو تمہارے انتقال کے بعد جو تمہارا جسم ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے، اس جسم کے بارے میں لکھ دو کہ میرے انتقال کے بعد میری جو نماز جنازہ ہوگی وہ نماز جنازہ فلاں پڑھا ہے میری نماز جنازہ۔ اور اگر نہیں کہتے ہیں تو اس کا حق سیدھا سیدھا بیٹے کی طرف آتا ہے، بیٹا ہی حقدار ہوتا ہے باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کا۔ اگر وہ باپ اگر پہلے سے وصیت کیا کہ فلاں مسجد کے امام صاحب میری نماز جنازہ پڑھائے، فلاں پیر صاحب میری نماز جنازہ پڑھائے، وہ مفتی صاحب میری نماز جنازہ پڑھائے، تو پھر ان کی طرف چونکہ وصیت ہے، میت کی وصیت ہے، اس لحاظ سے وہ پڑھائے گا۔ لیکن انہوں نے وصیت نہیں کی تو سیدھا سیدھا حق
بیٹے کی طرف ہوتا ہے، بیٹوں میں بھی بڑے بیٹے کی طرف جاتا ہے وہ حق۔ اس طرح سے یہ شریعت کی باتیں، چند باتیں یہ اکثر جو ہے نا نماز جنازہ کے وقت انہوں پڑھاتے بول رہے ہیں، انہوں پڑھاتے بول رہے ہیں، کیا کرنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کا قانون ہے، واضح طور پر دیکھ لیا جائے کہ کیا بولا گیا ہے، وہ حساب سے ہی ان چیزوں کو کرنا ہے۔ اور مال کا جو تقسیم کا معاملہ ہے وہ بھی باتیں لکھ دے پہلے سے، اور 2 گواہ کو لے لے، وکیل کا پیپر وغیرہ بھی اگر رہتا ہے تو بالکل صحیح طریقے سے مرنے کے بعد کا جو پیپر آدمی جو وصیت نامہ لکھاتا ہے لکھا لے۔ حدیث شریف میں ہے جس کا وصیت پر انتقال ہوا اس کا سنت پر انتقال ہوا۔ کیا ہے حدیث؟ جس کا وصیت پر انتقال ہوا اس کا سنت پر انتقال ہوا۔ تو سنت پر انتقال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وصیت کے اوپر لکھ دے اپنے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ یہ پڑھائے، اور مجھے فلاں قبرستان میں دفن کیا جائے، اور مجھے میرے جو ہے فاتحہ کے بعد جو کھانا رہتا وہ غریبوں کے اندر تقسیم کیا جائے۔ ایسی باتیں ہوتا کیا ہے، بڑی سی جو ہے دعوت کر دیتے ہیں 3 دن کی، اور پورے اپنے اپنے دوستوں کو بول دیتے ہیں، میسیجز کر دیتے ہیں، بڑے بڑے پارٹیاں، پورے لکھپتی لوگ سب کے سب آ جاتے ہیں، زبردست بریانی بنا کر سب کے سب فاتحہ بنا کر کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کو پہنچنا چاہیے تھا، جو غریب محلے کے لوگ تھے ان کو پہنچی نہیں بات، اور جو غریب لوگ جو بستیوں میں رہتے وہ لوگ آئے ہی نہیں۔ تو یہ جو میت کا جو کھانا ہوتا ہے وہ کھانا